السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام جناب اسپورٹس راؤنڈ اپ T20 ورلڈ کپ 2024 کے میچوں کے اوپر آپ تبصرہ سن رہے ہیں سینئر کمنٹیٹر اور سینئر براڈ کاسٹر حسن جلیل کے ساتھ. اور حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالآخر پاکستان اپنا تیسرا میچ کینیڈا کے خلاف جیت گیا اور حسن بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی مبارک ہو کہ پاکستان اپنا تیسرا میچ کینیڈا کے خلاف جیتا، لیکن دیکھا جائے تو آج بھی بابر نے وہی غلطی کی جو کہ انہوں نے انڈیا کے میچ میں کی تھی، اور میچ جب کلوز کے قریب تھا، فنش کے قریب تھا، وہ آؤٹ ہوئے اور فخر بھی آؤٹ ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی بالر نے بالنگ اچھی کی اور بہت کم اسکور پر کینیڈا کو بک کیا. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ پچ ایسی ہے، دیکھیے ایک میچ جو کھیلا گیا تھا ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان، جی جی اس میں ساؤتھ افریقہ جیسی مضبوط ٹیم جی. بمشکل 4 رن سے جیتنے میں کامیاب ہوئی. اچھا. اور 107 رنز، وہاں بھی یہی تھا کہ 107 کا ٹارگٹ تھا جی. اور بنگلہ دیش کی ٹیم وہ رنز نہیں بنا سکی صحیح اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کامیاب رہی. صحیح. بات یہ ہے کہ اتنا ویریبل باؤنس ہے، اور بابر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلے میچ میں بھی انہوں نے یہی غلطی کی تھی جی جی. اور گیند مرضی کے مطابق ہائٹ پر نہیں آ رہی. صحیح اس مرتبہ بھی گیند جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہ کھیل نہیں سکے صحیح اور آؤٹ ہو گئے. میں صحیح. سمجھتا ہوں اس پچ پر بابر جیسے ٹاپ کلاس پلیئر کو اور تجربے کار پلیئر کو ایسے اسٹروک نہیں کھیلنے چاہیے. صحیح. اس میں امپرووائزیشن کی ضرورت ہے. اچھا. امپرووائز جو بھی پلیئر کرے گا وہ کامیاب ہوگا. امپرووائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے اسٹروکس کھیلیں جی. خالی جگہوں پر جو ان آرتھوڈاکس اسٹروکس ہوں، صحیح لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی پلیسنگ اچھی ہو، صحیح کیونکہ اگر فیلڈر کے پاس گیند جائے گی تو اس بات کا پورا خطرہ ہے کہ آپ کیچ آؤٹ ہوں گے. صحیح. بہرحال پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر 2 پوائنٹس پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ایک طویل سفر ہے پاکستان کا. آئرلینڈ کے خلاف پاکستان کا میچ باقی ہے جی جی. اور آئرلینڈ کے خلاف پاکستان کو اور بہتر رن ریٹ کرنا ہوگا صحیح. تاکہ اگر یو ایس اے کی ٹیم جی ہار جاتی ہے باقی 2 میچ تو جی. کم از کم پاکستان کا رن ریٹ ان سے بہتر ہوگا. ابھی صحیح. پوزیشن یہ ہے کہ یو ایس اے کا 2 میچوں کے بعد جو رن ریٹ ہے وہ ہے 0.63 جی. اور پاکستان کا ہے 0.19. تو صحیح ابھی خاصا فرق ہے. صحیح. تو پاکستان کو بڑی محنت کرنی ہوگی آئرلینڈ کے خلاف اور بڑے مارجن سے میچ جیتنا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا اصل بھی دیکھا جائے تو آج بھی پاکستان کی جو بیٹنگ ہے 107 رن جو انہوں نے مکمل کیا، اس میں 2 چھکے اور 3 چوکے شامل ہیں. باؤنڈریز تو مکمل نہیں لگ رہی، صرف اسٹرائک روٹیٹ ہو رہا ہے، سنگل ڈبل جو رنس دیے گئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وکٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اسٹروک نہیں لگ رہے. جی ہاں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وکٹ گیند بلے پر نہیں آ رہی صحیح طریقے سے، صحیح اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا اسٹروک کھیلیں. تو آپ کے جو ایک پہلے سے ہوتے ہیں نا پری پلانڈ جی جی اسٹروک، جی. وہ آپ نہیں کھیل پا رہے. صحیح دوسرے آؤٹ فیلڈ بھی خاصی سلو ہے کافی سلو ہے. اور آپ صحیح نے دیکھا ہوگا کہ گیند جو ہے وہ آؤٹ فیلڈ میں جا کر رک جاتی ہے. رک جاتی ہے. تو صحیح اس لیے بڑی دشواری پیش آ رہی ہے دونوں ہی ٹیموں کی طرف کے کھلاڑیوں کو. یا تو آپ چھکا لگائیں اسٹریٹ اوے، جی. اور یا پھر آپ جو ہے وہ سنگل یا ڈبل لیں. صحیح میرا خیال ہے بہترین حکمت عملی یہ ہے. صحیح. اچھا رضوان نے آج اپنی سینچری مکمل کی اور آج انہوں نے اسٹرائک کو روٹیٹ بھی کیا. ایک اچھی حکمت عملی سے انہوں نے آج کا جو کھیل ہے وہ کھیلا. کیا کہیں گے اس پر؟ ہاں، رضوان جو ہے وہ پچھلے 2 میچوں میں وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے جس کے لیے وہ مشہور ہیں، جی جی کیونکہ وہ سب سے زیادہ کنسسٹنٹ پلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں مسلسل انہوں نے اچھی سکورنگ کی ہے، جی جی. اور یہی وجہ ہے کہ وراٹ کوہلی کے بعد ان کا T20 میں دوسرا بہترین ایوریج ہے. صحیح تو یہ ظاہر ہے بڑے یعنی کارنامے کی بات ہے، لیکن وہ 2 میچوں میں پچھلے نہیں اچھا کھیل پائے تھے. آج وہ اچھی فارم میں نظر آئے اور انہوں نے آج عقل مندی یہ کی کہ بہت زیادہ انہوں نے اسٹروکس کھیلنے کی کوشش نہیں کی. جی جی ان بالکل کا جو فیوریٹ اسٹروک ہے وہ ہے آن سائڈ پر سویپ شاٹ، صحیح اور اس مرتبہ انہوں نے کوشش نہیں کی، اسی لیے وہ رنز زیادہ لینے میں کامیاب ہوئے. صحیح. بالرز کے لیے کیا کہیں گے؟ پاکستان کی بالنگ کیسی رہی آج کی؟ ہاں، پاکستان کی بالنگ آج اچھی رہی. وہی میں نے آپ سے کہا کہ پچ ایسی ہے کہ ظاہر بالر کو اسسٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی بالرز نے
چونکہ پاکستان کی بالنگ اٹیک بہت اچھا ہے جی جی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کینیڈا کی ٹیم کو خاصا ریسٹرکٹ کیا صحیح اور اچھی بالنگ کی. اچھی بات یہ ہے کہ نسیم شاہ بڑی عمدہ بالنگ کر رہے ہیں. صحیح حارث رؤوف تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں, جی جی انہیں اپنی ایک ٹینڈنسی پر کنٹرول کرنا ہوگا. وہ جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسپیڈ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, جی جی لائن اور لینتھ پہ یا گیند کی سوئنگ پر کم. جی. تو انہیں اس کے لیے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عامر کی بالنگ کافی اچھی رہی ہے آج بھی, عامر نے آج بھی کافی اچھی بالنگ کی ہے. ہاں عامر بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں. عامر نے سے پہلے میچ میں اچھی بالنگ نہیں کی تھی, جی جی خاص طور سے جو سپر اوور تھا جی جی اس میں انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جی جی لیکن ان 2 میچوں میں عامر نے, میں سمجھتا ہوں, سب سے زیادہ سمجھداری کے ساتھ بالنگ کی ہے. صحیح ایک تو یہ ہے کہ عامر وہ واحد بالر ہیں جو سب سے زیادہ گیند کو سوئنگ کرانے میں کامیاب ہوئے. صحیح. ان کے آف کٹرز بھی بڑے اچھے ہیں, پھر ان کی لائن اور لینتھ بڑی اچھی ہے, پھر جتنی ویریشن انہوں نے دی جی میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے تجربے کا بھرپور استعمال کیا. صحیح. اور عامر پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ غلط ہے. عامر اور عماد جی جی دونوں یوٹیلٹی پلیئرز ہیں, جی اور اگر انہیں اچھی کنڈیشنز ملے تو دونوں بڑے کامیاب ہوں گے. بالکل. اچھا, آج پاکستانی ٹیم میں ایک جو ہے وہ تبدیلی کی گئی, افتخار کی جگہ سائم ایوب کو لایا گیا, لیکن آج بھی وہ اسکور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اصل میں دیکھیے سائم کی ٹیکنیک میں کوئی خرابی نہیں ہے, صحیح. ابھی ان میں تجربے کی کمی ہے. انہیں اسٹروکس جو ہیں ان کو چوز کرنا نہیں آتا, انہیں ابھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس پر اسٹروک کھیلیں جی جی اور کس پہ وہ روکیں. آج انہوں نے کوشش کی, جی. اسی لیے شروع میں وہ اچھا کھیل رہے تھے, انہوں نے روکا بھی, ڈرائیو بھی اچھے کیے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ جو وہ نیچرل اسٹروک میکر ہیں تو اپنی اس ٹینڈنسی پر قابو نہیں پا سکے, اور انہوں نے ایک اس کو کہتے ہیں نو سی شاٹ, صحیح یعنی آپ ایسی جگہ شاٹ کھیلتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. صحیح. تو وہ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی, ان کی بدنصیبی بھی تھی کہ فیلڈر بھی وہاں موجود تھا, جی اور جی دوسری یہ تھا کہ گیند اونچی بھی آئی. صحیح. لیکن میں دیکھیے عثمان کے بارے میں بھی اور سائم ایوب کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پلیئر ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چانسز دینے کی اور کوچنگ کی ضرورت ہے. اچھا. انہیں چاہیے کہ انہیں آپ ٹرین کریں, مینٹلی ان کو اسٹرانگ کریں, انہیں کانفیڈینس دیں, اور انہیں بڑے میچوں کے لیے تیار کریں. آپ صحیح. یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑی اننگ اگر ان میں سے سائم یا عثمان کھیلنے میں کامیاب ہو گئے جی جی تو وہ اس کے بعد رنز کے انبار لگا دیں گے. صحیح صحیح. پلیئر محمد حارث ایک تھے, ان کو شامل کرنا چاہیے تھا, جی جی میرا خیال ہے ان کو شامل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی گئی. صحیح. اور سائم ایوب کو موقع دیا گیا, لیکن میں فیور میں اس میں تھا کہ سائم ایوب کو آپ کئی مرتبہ اوپن آزما چکے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ ان کو مڈل آرڈر میں موقع دینا چاہیے تھا, اس مرتبہ 5ویں یا 6 نمبر پہ یا 4 نمبر پر صحیح انہیں بیٹنگ کر کے لیے بھیجتے صحیح تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں. صحیح صحیح. بالکل جناب, آج کا میچ پاکستان جو ہے وہ کنونسنگ جیت چکا ہے, اور اچھی پوزیشن سے 7 وکٹوں سے میچ پاکستان نے جیتا ہے, اور یقیناً اگلا میچ جو ہے وہی پاکستان کو جیتنا ہے, لیکن بڑے مارجن سے جیتنا ہے. اگر مگر کی صورتحال ابھی بھی موجود ہے, بقول حسن بھائی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلا میچ پاکستان اچھے مارجن سے جیتے گا اور یو ایس سے اگر 2 میچ ہار جاتا ہے تو پاکستان اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. حسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. مجھے حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.